آج اگر نوبیل پرائز جیت کر دنیا بھر میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والی ملالہ یوسفزئی کے چاروں طرف ایکس رے پلانٹ نصب ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ سوچئے اگر پاکستانی تاریخ پر اثر انداز ہونے والی فاطمہ جناح اور بینظیر بھٹو جیسی عظیم ترین عورتیں نہیں بخشی گئیں تو ہمارے آس پاس کی ایک عام عورت کس کھیت کی مولی ہے؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان اپنے تازہ ترین تجزیے میں کہتے ہیں کہ آپ دور جاہلیہ کی 20 خرابیاں گنوا سکتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی روایات پر بار صد تفکاری کر سکتے ہیں، مگر انہیں ایک داد تو بنتی ہے۔ عرب کے لوگ اپنے حریفوں پر ہر طرح کی پھپتی کستے تھے، مذاق اڑانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے، مگر اپنے دشمن تک کی عورت کا نام لے کر برسرعام دشنام ترازی کرنے کو نامردی گردانتے تھے۔ کبھی کسی عرب میں یہ خو جاگتی بھی تھی تو سماج کی گھورتی آنکھیں اس کا حوصلہ پست کر دیتی تھیں، لیکن آج کسی کی ماں بہن اور بیٹی پر انگلی اٹھانے سے پہلے کوئی اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وسعت اللہ خان یاد دلاتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو بیٹے باپ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، مگر تب بھی باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی ذاتی لگاؤ یا خون کی محبت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ چار دانگ عالم کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ نیا اخلاقی نظام کن بنیادوں پر استوار ہونے جا رہا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت درخت، بزرگ، عورت اور بچے انتقام کے دائرے سے یکسر خارج کرنے کا فرمان جاری ہوا۔ یہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تو تعلیم ہے کہ کوئی بات نامکمل یا سیاق و سباق سے سمجھے بغیر بنا تحقیق منہ سے مت نکالو۔ جتنی بات یا واقعہ ہے اتنا ہی بیان کرو، اس میں لذت و اذیت کشید کرنے کے لیے یا زیب داستان کے لیے ہرگز بڑھاوا مت دو۔ دلیل کا مقابلہ ذاتی جذبات کی شمشیر سے مت کرو، بے دلیل ہو جاؤ تو سامنے والے کی دلیل تسلیم کرو ورنہ خاموشی اختیار کر لو۔ یہ نہ ہوا تو سارا عذاب مفت میں تمہاری گردن پر ہوگا۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ امت کوئی بھی ہو وہ ان تعلیمات کو برحق تو سمجھتی ہے، البتہ عمل کا بار اٹھانے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوتی۔ کبھی آباء و اجداد کے رواجی برگت تلے پناہ لیتی ہے، کبھی اصل شریعت کے اندر سے اپنی سہولت کی شریعت نکال لیتی ہے، اپنی خواہشات فتاوا کے دھاگوں سے سی کر من مرضی کے پہناوے تیار کرتی رہتی ہے، کبھی اصل پیغام کے اندر پوشیدہ روح کو قج بحثی کے اوزار سے زخمی کر کے بھگانے کے بعد روح ڈھانچے کی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ یہی جبیلی ٹیڑت تو ہے جسے سیدھا کرنے کے لیے پے در پے انبیاء کرام علیہ السلام اتارے جاتے رہے، مگر پرنالہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے۔ آج جو بھی منظر ہے اسی نظریاتی کجروایانہ آپادھاپی کا نتیجہ ہے، گویا منافقت سکہ رائج الوقت ہے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی بھی سماج کی ذہنی صحت جانچنی ہو تو بس یہ دیکھ لو کہ وہاں کمزور طبقات، عورت اور بچوں کا کس قدر خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم خود مغرب کی عورت کے استحصال کے مقابلے میں مشرق کی عورت کی عظمت کے گن گاتے نہیں تھکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ گن کیوں گاتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں جو ماں بہن کی گالیاں مروج ہیں ان میں عورت کا کردار مغربی یا کسی اور سماج کی گالیوں سے کم ہے؟ کیا ہم عورت کے حجاب و پہناوے سے زیادہ اپنی نگاہ کے پردے پر کسی اور سماج سے زیادہ زور دیتے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم انتقام کی آگ میں اندھے ہونے کے باوجود مرد، عورت اور بچے کی تمیز برقرار رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے قوانین دیگر ریاستوں کے قوانین سے زیادہ عورت دوست ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں اور بچوں کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کو سزائیں دینے کا تناسب کیا کسی اور ملک کے مقابلے میں مثالی ہے؟ کیا ہم مرد سے زیادہ عورت کی لازمی تعلیم کے حق میں ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہمارے ہاں روزمرہ خانگی مسائل، رشتے ناطے کے امور، جائیدادی بٹوارے جیسے بنیادی معاملات میں عورت سے پوچھنے کی شرح کسی بھی دیگر سماج کے مقابلے میں حوصلہ افزا ہے؟ کیا غیرت و بغیرتی کے امتحان میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، یا پھر ایک کے لیے آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھلی رکھتے ہیں اور دوسرے کے لیے مکمل بند کر لیتے ہیں؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہماری عورت اور ہمارا بچہ دیگر کسی بھی معاشرے کے مقابلے میں گھر کے اندر یا باہر زیادہ محفوظ ہے؟ وسعت اللہ خان کے مطابق اگر ان سوالات میں سے 50% کے جوابات بھی اسبات میں ہیں تو پھر اس سماج کو میرا پرخلوص سلام، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ نہ ہوتی تو کیا ان کے تاحیات شادی نہ کرنے کے فیصلے کو بنا چہمگوئیوں کے یہ سماج اتنا ہی احترام دیتا؟ بینظیر بھٹو شہید بھی ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی، مگر ان کے ایک ایک قدم کی جانچ کے لیے ریاستی خوردبینیں فٹ تھیں۔ چنانچہ آج اگر ملالہ یوسفزئی کے چاروں طرف ایکس رے پلانٹ نصب ہیں تو حیرت کی بات نہیں۔ سوچئے اگر تاریخ پر اثر انداز ہونے والی عظیم ترین عورتیں نہیں بخشی گئیں تو ہمارے ارد گرد کی ایک عام عورت کس کھیت کی مولی ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔